السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، درس نظامی آپ کے لیے لے آیا ہے ایک ایسا فن جس کو طلبہ کافی کٹھن سمجھتے ہیں، جسے ہم علم منطق، علم میزان کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات محترم، آج سے ہم شروع کریں گے درس نظامی کی ایک کتاب جس کا نام مرقات ہے۔ مرقات کے دروس آج سے انشاءاللہ عز و جل شروع ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس فن کو بھی ہم شروع کریں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فن کس ٹائپ کا ہے، کس تعلق سے ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے۔ یعنی ہم اس علم کو ہم حاصل کریں گے تو اس علم کو حاصل کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس علم کا موضوع کیا ہے، اس علم کی تعریف کیا ہے، یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ جب تک ہم کسی چیز کو پہچانیں گے نہیں، تب تک ہم اس کے بارے میں کچھ بول یا سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں یا سمجھنے جا رہے ہیں، آخر یہ کون سی بلا کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ علم منطق، علم میزان اور علم اعلیٰ، یہ تینوں نام جو ہیں ایک ہی فن کے نام ہیں۔ اب بتانا مقصود ہے کہ اس فن کو علم منطق یا میزان یا علم اعلیٰ کیوں کہتے ہیں، یعنی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ایسا نام انہیں دیا گیا۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ منطق، لفظ منطق جو ہے یہ نطق سے مشتق ہے، اور نطق اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نطق ظاہری اور نطق باطنی۔ نام سے ہی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ظاہر اور باطن۔ بہرحال نطق ظاہری قوت تکلم، یعنی انسان کے بولنے کی طاقت جو ہے وہی نطق ظاہری ہے، اور قوت عاقلہ یعنی اس کے اندر جو سمجھنے کی طاقت ہے، اس طاقت کو ہم نطق باطنی کہتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں کہ منطق جو یہ نام رکھا گیا ہے، آخر اس کے نام کی وجہ کیا ہے۔ چونکہ فن منطق انسان کے نطق ظاہری یعنی قوت گویائی یعنی بات کرنے کی طاقت، قوت گویائی کو تقویت بخشتا ہے۔ چونکہ اس فن کا جاننے والا گویائی پر ان لوگوں سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو اس فن سے ناآشنا ہوتے ہیں، جو اس فن کے بارے میں نہیں جانتے۔ اسی طرح یہ فن انسان کی قوت عاقلہ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ منطق جاننے والا اشیاء کی حقیقتوں، ان کی جنسوں، فصلوں، نوعوں اور ان کے لوازم و خواص کو جانتا ہے، برخلاف ان لوگوں کے جو اس فن سے نابلد رہتے ہیں اور اشیاء کی حقیقتوں کو بھی نہیں جانتے۔ جب یہ فن انسان کی نطق ظاہری اور باطنی پر اثر انداز ہوتا ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام منطق رکھ دیا گیا ہے۔ دوسرا مطلب میں نے بتایا علم میزان، یعنی منطق کو علم میزان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فن عقل کا ترازو ہے۔ میزان یعنی ترازو، یہ فن عقل کا ترازو ہے جس میں صحیح فکروں کو تولا جاتا ہے کہ آپ اپنی فکر کہاں تک صحیح طور پر لگا رہے ہیں۔ تو صحیح فکروں کو تولا جاتا ہے اور نظر کی غلطیوں کو پہچانا جاتا ہے کہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں تو اس میں کیا خامیاں ہیں، کیا غلطیاں ہیں۔ لہٰذا اسی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام میزان رکھ دیا گیا۔ تیسرا نام جو ہے علم اعلیٰ، اعلیٰ کیوں رکھا گیا؟ کہتے ہیں علم اعلیٰ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام علوم کے لیے اعلیٰ کا کام کرتا ہے، خاص طور سے علوم حکمیہ کے لیے، لہٰذا اس کو علم اعلیٰ کہہ دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ علم جو ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ابتدا ہوئی ہوگی، اسٹارٹنگ ہوئی ہوگی، کوئی تو شخص ایسا رہا ہوگا جس نے اس علم کو فروغ دیا، اس علم کی ایجاد کی۔ حکیم ارسطو نے اس علم منطق کی سکندر رومی کے حکم سے تدوین کی، اسی لیے ارسطو کو معلم اول کا لقب دیا جاتا ہے، اور فارابی نے اس فن کو نکھارا، سنوارا، اس لیے وہ معلم ثانی ہیں۔ فارابی کی کتابوں کے ضائع ہو جانے کے بعد
اس کی تفصیل شیخ بو علی سینا نے کی۔ امید ہے کہ جو کچھ ہم نے منطق کی حاجت، منطق کی حد اور اس کی تعریف کے بیان میں ذکر کیا ہے، ابھی جو ہم نے بتایا، اس سے آپ نے جان لیا کہ منطق ایسے قوانین کا جاننا ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہر علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے وہی اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ مثلا علم طب میں انسان کے بدن کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، اسی طرح علم نحو میں کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ اس لیے علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے اور علم نحو کا موضوع کلمہ و کلام ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب یہاں اتنی بات ہو گئی تو آخر منطق کا موضوع کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہیں جو مجہولات تصوریہ اور تصدیقیہ تک پہنچا دیں۔ جو چیز ہمیں نہیں معلوم تھی، صحیح تصور اور صحیح تصدیق کے ذریعے سے ہم نے اس مجہول تصوری اور تصدیقی کو حاصل کر لیا جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی۔ رہے وہ معلومات تصوریہ و تصدیقیہ جن سے کسی مجہول تصوری یا تصدیقی کو حاصل نہیں کیا جا سکے، وہ منطق کا موضوع نہیں ہے۔ وہ معلومات تصوریہ جو مجہولات تصوریہ تک پہنچاتے ہیں ان کو معرف کہتے ہیں۔ وہ معلومات تصدیقیہ جو مجہولات تصدیقیہ تک پہنچاتے ہیں ان کو حجت کہتے ہیں۔ اس لیے منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے۔ اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ منطق کی غرض و غایت کیا ہے، کیونکہ ہر علم کی اور ہر صنعت کی ایک غرض ہوتی ہے کہ بھئی ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس علم کا طلب کرنا بیکار ہو جائے گا اور طلب عبث لازم آئے گا، اور طلب عبث محال ہے۔ اس لیے منطق کی بھی غرض و غایت ہونی چاہیے۔ لہٰذا منطق کی غرض و غایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا ہے۔ یہ ابتدائی باتیں جو میں نے اس علم کے تعلق سے، اس فن کے تعلق سے بتائیں، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دھیرے دھیرے ایک ایک درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ درس نظامی سے جڑیں۔ جو بھی نئے لوگ، نئے ویورز ہیں، اس چینل سے جڑنے کے لیے اور درس نظامی کی تمام کتابوں کو پڑھنے کے لیے اس چینل سے جڑ جائیں۔ جڑنے کا طریقہ ہے آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جن بھی کتابوں کا درس پیش کیا جائے سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہ آپ کو ملے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔